لو جی، آپ کو نہیں پتا میری بیوی امید سے تھی، اس لیے اس کو لے کر سسرال جانا پڑا۔ آپ کو تو پتا ہے آنے جانے میں ٹائم لگتا ہے، میں تو جی رات کو ہی پہنچا ہوں، نورے نے وضاحت کے ساتھ کہا۔ نورے کی باتوں سے مجھے یہ تو معلوم ہو گیا کہ اس نے مجھے یہ جھوٹا پیغام نہیں دیا تھا۔ اگر یہ پیغام نورے نے نہیں دیا تھا تو پھر وہ کون تھا؟ میں جتنا سوچتا مزید الجھ گیا۔ میں تھکے قدموں چلتا ہوا گھر پہنچا۔ کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ دل بہلانے کے لیے میوزک سننے لگا۔ روپ کمار کی غزل چل رہی تھی۔ تیرے بنا جینے کا ارادہ تو نہیں تھا، ایسا کوئی زندگی سے وعدہ تو نہیں تھا۔ اس غزل نے جیسے جلتی پہ تیل چھڑکنے کا کام کیا اور میں نے غصے میں آ کر ٹیپ توڑ دیا۔ اگلی صبح چھٹی کا دن تھا۔ شہزاد بھائی مجھے لینے کے لیے آگے، مجبوراً مجھے ان کے ساتھ جانا پڑا۔ بھائی کی جانب سے مجھ پہ کام کا بوجھ زیادہ نہیں پڑا۔ اچانک میرے سر میں درد اٹھا اور گھٹن سی ہونے لگی۔ مجھے ایسا لگا میرا سر پھٹ جائے گا۔ بھائی سمجھے کہ چوٹ کی وجہ سے مجھے درد ہو رہا ہے، حالانکہ زخم کافی حد تک ٹھیک ہو گیا تھا، بس نشان باقی تھا۔ بھائی نے مجھے پین کلر گولی دی اور نیند کا انجیکشن بھی لگایا، مگر سب بے سود ثابت ہو گئے۔ بھائی نے مجھے اپنے طور پر اس درد کو قابو کرنے کی کوشش کی، لیکن ناکام ہو گئے، اس لیے وہ مجھے شہر کے اسپتال لے گئے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ اسپتال پہنچتے ہی میرا درد ختم ہو گیا۔ بھائی نے کچھ ٹیسٹ کروائے اور ہم واپس آ گئے۔ گھر واپس آیا تو پورا خاندان جمع ہو گیا تھا، یار دوست ہمدرد۔ جس کسی نے بھی میری بیماری کا سنا فوراً عیادت کرنے کے لیے آ گیا۔ یہ سلسلہ دوسرے دن بھی جاری رہا۔ دوسرے دن بھائی میری رپورٹس لے آیا، سب رپورٹس کلیئر تھی، یعنی مجھے کوئی بیماری نہیں تھی۔ شہزاد بھائی نے اسے ڈپریشن کا نام دیا اور میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ میں خاموش رہا۔ سب نے اپنے طریقے سے اگلوانا چاہا، مگر ان کا کوئی حربہ کارگر نہ ہو سکا۔ کچھ دن آرام سے گزر گئے، کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا، لیکن میرا دل پھر بھی بے چین رہا۔ وہ جمعے کا دن تھا، میں نماز پڑھ کر لوٹ رہا تھا کہ میری طبیعت پھر سے بگڑ گئی۔ میرا سر پھٹنے لگا، میں درد کے مارے چیخنے لگا۔ میری اس حالت کو دیکھتے ہوئے کچھ نمازی مجھے سہارا دے کر گھر تک لائے۔ شہزاد بھائی ڈیوٹی پر تھے۔ لطیف بھائی کو تھوڑی بہت معلومات تھی، اس نے نیند کا انجیکشن لگا کر مجھے سلانے کی کوشش کی۔ شام تک میری یہ حالت برقرار رہی۔ شہزاد بھائی جب ڈیوٹی سے واپس آئے تو انہیں میری اس حالت کا پتہ چلا تو وہ بھی دوڑے چلے آئے۔ صبح کو جب مجھے ہوش آیا تو شہزاد بھائی وہاں موجود تھے۔ اب کیسا محسوس کر رہے ہو؟ شہزاد بھائی نے فکر مندی سے پوچھا۔ بالکل فٹ، میں نے مسکرا کر جواب دیا۔ شہزاد بھائی باہر چلے گئے۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا تم سے، کوئی نہ کوئی بات ہے ضرور۔ اماں کی آواز آئی۔ 12 سال ہو گئے ہیں مجھے ڈاکٹر بنے، میں نے ہزاروں مریض دیکھے ہیں، مگر کسی کی بھی آنکھیں 100 واٹ کے بلب جیسی نہیں چمکتی دیکھی۔ شہزاد بھائی نے امی کی باتوں کی تائید کی۔ مگر یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ عباس بھائی نے سوال کیا۔ وہ لوگ بہت آہستہ سے بات کر رہے تھے، مگر ان کی آوازیں میرے کانوں تک بخوبی پہنچ رہی تھی، تو گویا ان لوگوں کو اس بات کا علم ہو گیا ہے۔ میں نے سرد آہ بھر کر سوچا۔ شہزاد بھائی، آپ کا دوست عابد علی آیا ہے۔ لطیف بھائی نے انہیں اطلاع دی۔ بھائی چلے کہ کیا حال ہے، کیسے ہو؟ شہزاد بھائی نے مصافحہ کیا۔ شکر الحمدللہ، عابد علی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کیا بات ہے، کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ عابد علی نے بھائی کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ عابد علی اور بھائی کی آپس میں گہری دوستی تھی، لہٰذا بھائی نے انہیں سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ یار عابد، اب تم ہی بتاؤ کیا کریں؟ بھائی نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا۔ تمہارا یہ مسئلہ سمجھو حل ہو گیا۔ ایک حافظ صاحب ہے ہمارے شہر میں، ایسے کاموں کے ماہر سمجھے جاتے ہیں، لیکن پتہ نہیں فیس مانے گا یا نہیں۔ بھائی نے تفشیش کا اظہار کیا۔ کوئی بات نہیں، تم ایسا کرو، اس کی اتاری ہوئی قمیص لے آؤ۔ مگر کیوں؟ بھائی نے حیرانی سے پوچھا۔ حافظ صاحب اس قمیص کو ناپتے ہیں، پھر اس پر پڑھائی کرتے ہیں، پھر دوبارہ سے ناپتے ہیں۔ اگر قمیص کا ناپ چھوٹا ہو تو سمجھو کہ اس کو جن ہے، عابد علی نے وضاحت کی۔ بھائی گھر واپس آئے اور عباس بھائی سے مشورہ کیا۔ ان سب کی مشترکہ رائے تھی کہ میں خود جاؤں۔ میں خود بھی اس صورتحال سے عاجز آ چکا تھا، اس لیے میں نے حامی بھر لی۔ میں اور شہزاد بھائی عابد علی کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ میرے ذہن میں حافظ صاحب کا جو نقشہ تھا وہ اس کے برعکس تھا۔ چوڑی پیشانی، لمبی اور پتلی ناک، کالی سیاہ آنکھیں، بڑی ہوئی کالی داڑھی۔ ان کے نورانی چہرے کو دیکھ کر خود بخود ان کی عزت کرنے کو دل چاہتا۔ انہوں نے مجھے پاس بٹھا لیا۔
مسئلہ کیا ہے؟ لہجہ انتہائی نرم تھا۔ شہزاد بھائی کو جتنا علم تھا وہ سب حافظ صاحب کو بتایا۔ اصل معاملے کا پتہ تو صرف مجھے تھا۔ حافظ صاحب، جن کا نام امان اللہ تھا، بھائی اور عابد علی کو باہر جانے کے لیے کہا۔ وہ باہر چلے گئے، میں اکیلا رہ گیا۔ شہزاد بھائی کی عدم موجودگی میں میں خود کو تنہا محسوس کرنے لگا۔ میری بکڑاہٹ کا اندازہ حافظ صاحب کو ہو گیا، اس لیے آہستہ سے میرا ہاتھ دبا کر کہا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ میرے دل کو تھوڑی سی تسلی ہوئی۔ انہوں نے ایک نقش میرے سامنے رکھا۔ میں صرف لفظ کلمہ پہچان سکا کیونکہ میں نے قرآن شریف نہیں پڑھا تھا۔ میں اس نقش میں غور سے دیکھنے لگا۔ حافظ صاحب زیر لب جانے کیا پڑھنے لگے۔ جیسے ہی انہوں نے پڑھنا شروع کیا، میرے پورے بدن میں کپ کپی سی ہونے لگی، مجھ پر گشی سی طاری ہونے لگی۔ میری حالت غیر ہوتی دیکھ کر انہوں نے پڑھنا بند کر دیا۔ جیسے ہی انہوں نے پڑھائی بند کی، میں واپس نارمل حالت میں آ گیا، مگر جیسے ہی انہوں نے یہ عمل دوبارہ شروع کیا، میری حالت پہلے جیسی ہو گئی۔ 3 بار حافظ صاحب نے یہ عمل کیا۔ عمل بند کرتے ہی وہ میری طرف گویا ہوئے، کوئی وعدہ تو نہیں کیا اس سے؟ جی ہاں کیا ہے، بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ کیا؟ انہوں نے نرمی سے پوچھتے ہوئے میری آنکھوں میں جھانکا۔ یہی کہ میں اس سے شادی کروں گا۔ تب مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ انسان نہیں، جن ذاتی ہے۔ میں نے آہستہ سے وضاحت کی۔ اوہو، انہوں نے ہنکارا بھرا۔ مجھے خود پہ حیرانی ہونے لگی، کیسے میں نے انہیں سچ سچ بتا دیا۔ انہوں نے میری حیرانی کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، جس طرح ایک مریض اگر ڈاکٹر سے چھپائے تو اس کی صحت کو نقصان پہنچتا ہے، اگر کوئی اپنے وکیل سے بھی رازداری کرے گا تو اس کا کیس خراب ہوگا، بالکل اسی طرح اگر تم مجھ سے کوئی بات پوشیدہ رکھو گے تو تم کبھی بھی اس بھنور سے نکل نہیں سکو گے۔ ان کی بات کا مجھ پر اچھا خاصا اثر ہوا۔ میں نے ساری تفصیل انہیں دی۔ حافظ صاحب نے باہر بیٹھے شہزاد اور عابد علی کو بلایا۔ ابھی وہ اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، بہت ہی ضدی اور خود سار جن ذاتی ہے، وہ آسانی سے نہیں مانے گی۔ حافظ صاحب نے ذرا دیر توقف کیا، پھر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولے، یہ تویز دے رہا ہوں گلے میں باندھنے کے لیے، اور ساتھ میں یہ پانی بھی ہے، پورے 21 دن پلانا۔ جو پانی بچ جائے اس سے یہ 21 دن نہا لے۔ ہم نے حافظ صاحب سے اجازت لی اور چلے آئے۔ گھر میں سب بے چینی سے ہمارے منتظر تھے۔ حافظ صاحب کے کہنے کے مطابق وہ آسانی سے ہتھیار نہیں ڈالے گی۔ رات کو ہمارے کمروں کے دروازوں پر دستک ہوتی اور دروازے کھل جاتے۔ ابھی ہم بند کر کے لیٹتے کہ پھر سے کوئی زور سے دروازہ پیٹتا۔ وہ پہلی رات تھی کہ میں نے اکیلے نہیں بلکہ پورے گھر والوں نے یہ عذاب سہا۔ فجر کی اذان کے ساتھ ہی یہ ڈرامہ بند ہو گیا۔ اس تویز کے پہننے کے باوجود وہ مجھ سے ملتی اور تویز اتارنے کے لیے اکساتی، مگر میں اس کی بات ماننے سے انکار کر دیتا۔ اس نے میرے گھر والوں کو ستانا شروع کر دیا تھا، خصوصاً بھابھی کو۔ بھابھی منع کو دودھ پلا کر خالی بوتل رکھ جاتی تو وہ بوتل غائب ہو جاتی۔ کچھ دیر بعد وہ بوتل کسی دوسری جگہ پہ دھلی ہوئی ملتی۔ کبھی کوئی چیز خود بخود ٹوٹ جاتی۔ شکر کی بوتل جو بھابھی الماری میں رکھتی، رات کو شکر ڈال کر رکھتی، صبح کو خالی ملتی۔ دوسرے دن دیکھتی تو چمچ بوتل کے آر پار ہو گیا ہے۔ جس نے بھی دیکھا تو اس کی عقل حیران ہو گئی۔ کچھ دنوں میں یہ خبر علاقے میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ سب گھر والے ان واقعات سے عاجز آ گئے تھے، اس لیے شہزاد بھائی کو دوبارہ حافظ صاحب کے ہاں بھیجا۔ حافظ صاحب نے کہا کہ انہیں اتوار کو لینے آئیں، پھر وہ یہاں پہنچ کر اس کے آستانے کو نظر آتش کریں گے اور انہیں ہجرت کرنے پر مجبور کریں گے۔ ہفتے کی رات کو پیاس کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی۔ عجب اتفاق تھا کہ جگ خالی تھا۔ مجبوراً مجھے پانی لینے کے لیے باہر جانا پڑا۔ پانی پی کر میں واپس مڑا تھا کہ میرے قدم وہیں پر جم گئے۔ سامنے چاندنی اداس و پریشان کھڑی تھی، اس کی ہنسی غائب تھی۔ شہزادے، وہ مجھ سے مخاطب ہوئی، میں نے تو تم سے محبت کی ہے، اپنے گھر والوں سے بغاوت کر کے تمہیں اپنانے کا فیصلہ کیا تھا، مگر تم نے یہ کیا کیا؟ وہ کل آئے گا تمہیں مجھ سے جدا کرنے کے لیے۔ اگر اس میں تمہاری مرضی شامل ہے تو ٹھیک ہے، میں تم سے نہیں ملوں گی، مگر تم میرے گھر کا پتہ اس ظالم کو مت دینا۔ میں تمہاری بات کا یقین کیسے کروں؟ میری زبان لڑکھڑانے لگی۔ میں اپنی مقدس کتاب کی قسم کھاتی ہوں کہ میں تمہیں آئندہ پریشان نہیں کروں گی۔ تمہیں تمہاری مقدس کتاب کی قسم، تو اس حافظ کو میرے آستانے کے بارے میں مت بتانا۔ اچھا، خدا حافظ، جانے سے پہلے میں تم سے ملنے کے لیے آؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ صبح کو میں نے سارا واقعہ شہزاد بھائی کو سنا کر جانے سے منع کر دیا، مگر بھائی نہیں مانے۔
انہوں نے کہا کہ وہ حافظ صاحب کو اس بات سے آگاہ کریں گے، پھر آگے جیسا وہ مناسب سمجھے۔ ایسی جن زادیوں کا کوئی بھروسہ نہیں، پھر بھی اگر وہ نہیں چاہتا تو ٹھیک ہے، جیسی اس کی مرضی۔ حافظ صاحب نے تشویش تو ظاہر کی، مگر فیصلہ میری مرضی پر چھوڑ دیا۔ باقی سارا دن خیریت سے گزرا، کوئی واقعہ اس دوران نہیں ہوا۔ 20واں دن تھا۔ اس روز کے بعد مجھے ان پریشانیوں سے نجات مل جانی تھی، مگر ساتھ میں اس کے بچھڑ جانے کا دکھ بھی تھا۔ میں اور صابر رات کا کھانا کھانے کے بعد کلینک جانے لگے۔ صابر ہمیشہ ریڈیو ساتھ رکھتا تھا۔ اس رات بھی حسب دستور ریڈیو اس کے ہاتھ میں تھا۔ ریڈیو پاکستان حیدرآباد پر آبدہ پروین کا کلام ٹیڑے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا چل رہا تھا۔ اس نے سوئی پھیر کر BBC پہ رکھی اور خبریں سننے لگا۔ میں نے اس سے کہا کہ واپس رکھو، مگر وہ نہیں مانا۔ اس پر جانے مجھے کیا ہوا، میں نے صابر کا گریبان پکڑ لیا۔ صابر کوئی کمزور تو نہیں تھا، مگر اس وقت میری طاقت اور دباؤ کے آگے وہ بے بس ہو گیا۔ اس نے مدد کے لیے آوازیں دینا شروع کر دی۔ اس کی چیخوں پکار پر کافی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے۔ مجھے صابر سے الگ کیا گیا اور گھر لے آئے۔ مجھے گھر چھوڑ کر سب چلے گئے۔ میں اچانک عورتوں کی طرح سسک کر رونے لگا۔ میری سسکیاں عورتوں کی طرح تھی، آنکھیں شعلے اگل رہی تھی۔ بھابھی میرے پاس آ بیٹھی اور پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ چاندنی۔ میری سسکیاں رک گئی۔ تم مجھے تنگ کیوں کرتی تھی؟ بھابھی نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ تم مجھے اچھی لگتی ہو، تمہارے بچے بھی پیارے ہیں، میں تم سے دوستی کرنا چاہتی تھی، آخر تم چاہتی کیا ہو؟ بھابھی نے بے خوفی سے پوچھا۔ مجھے آزادی دے دو، مجھے چھوڑ دو۔ میری سسکیاں پھر سے گونجنے لگی، پھر میری آنکھیں بند ہو گئی۔ کافی دیر کے بعد مجھے ہوش آیا۔ مجھے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ یہ ساری باتیں مجھے میری بھابھی نے بتائی۔ مگر بھابھی تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ میں نے حیرانی سے سوال کیا۔ وہ عورتوں کی طرح رو رہی تھی، بھابھی نے جواب دیا۔ میں ڈر گیا کیونکہ بقول امی کے وہ میرے اندر داخل ہو گئی ہے۔ صبح کو اٹھ کر میں نے بچے ہوئے پانی سے غسل کیا اور شہزاد بھائی کے ساتھ حافظ صاحب سے ملنے کے لیے چلا گیا۔ بھائی نے رات والا واقعہ حافظ صاحب کو سنایا۔ انہوں نے وہی نقش میرے سامنے رکھ کر پڑھائی شروع کی، مگر اس بار مجھے کچھ نہیں ہوا۔ وہ اسے چھوڑ کر چلی گئی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، حافظ صاحب نے مسکرا کر کہا۔ مگر پھر وہ رات والا واقعہ؟ شہزاد بھائی نے سوال کیا۔ وہ حفیظ سے رخصت ہونے کے لیے آئی تھی، اسے آخری بار دیکھنا چاہتی تھی، حافظ صاحب نے شہزاد بھائی کو جواب دیا۔ شہزاد بھائی نے حیثیت کے مطابق حافظ صاحب کو نذرانہ دیا۔ حافظ صاحب لینا تو نہیں چاہتے تھے، مگر بھائی کے بے حد اصرار پر لے لیا۔ گھر جا کر بھائی نے سب کو یہ خوشخبری سنائی۔ سب بے حد خوش تھے، مگر میرا دل اداس تھا۔ میں سوچتا ہوں کاش وہ انسان ہوتی، مگر یہ صرف خود کو تسلی دینے کے الفاظ تھے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میں وفا کے قابل نہیں تھا۔ اس نے جن ذاتی ہو کر وفا کی، مگر میں اشرف المخلوقات ہو کر بھی اپنا عہد نہ نبھا سکا۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔